باہر میں کھیت کے آیا ہوں، میں نے کہا چلو اندر، یہاں آ رہے ہیں۔
کربلا شام کے دربار طلب بولے گی، کربلا شام کے دربار طلب بولے گی، بہو بلاغاتی فضیلت تیری، مصحف پاک میں ہے ذکر طہارت تیری، آج بھی زندہ دلوں باہ حکومت تیری، تیرے بچوں میں جھلکتی ہے شجاعت تیری، تیرے بچوں میں جھلکتی ہے شجاعت تیری، پال کر شاہ خدا کو دیا اکبر تو نے، رتن کر دیا اکبر کو پیغمبر تو نے، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيعنا ونبينا أبي القاسم محمد أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا حاصل کیا، اس میں خداوند رحیم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، صرف اور صرف میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔
عزیزان محترم، یہ نبی کا فرمان اور اللہ کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ رسول کے جو قرابت دار رشتہ دار ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم اور بافضیلت ہیں۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ محبت کریں اور رسول اکرم اپنی تبلیغ اپنے اجر رسالت کا کوئی حج نہیں جاتا، یعنی جو اللہ کی جانب سے قرآن نازل ہوا اور قرآن کے ذریعے لوگوں تک جو پیغام پہنچایا اور شریعت کے اعتبار سے لوگوں تک جو مسائل پہنچائے تو اس کا کوئی اجر رسول اکرم نہیں چاہتے، صرف اور صرف چاہتے ہیں اپنے برابردار اور اپنے گھر والوں سے محبت۔ تو یہ گھر والے کون افراد ہیں؟ کن افراد کے بارے میں خدا نے ذکر کیا اور رسول اکرم کو حکم ہوا؟ تو بہت سے لوگوں نے گھر والے جو چار دیواری کے اندر مقیم تھے، رہ رہے تھے، انہیں شمار کیا، چاہے اس میں کوئی زوجہ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے ماں باپ ہو۔ لیکن رسول اکرم کا یہ بار بار پیغام کہ میرے چاہنے والوں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تو یہ پیغام ایک ایسا پیغام تھا کہ جس کی عکاسی کچھ الگ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی تبلیغ کا، اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف اور صرف قرابت داروں سے محبت چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جب لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ قرابت دار رشتہ دار گھر میں رہنے والے کوئی خاص افراد نہیں، تمام افراد ہیں، تو پھر رسول اکرم نے اس کا انکار کیا، اس پر رسول اکرم کو زد و کوب کیا گیا۔ تو اس لیے پھر اللہ نے ایک اور آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر نجس، ہر نجاست سے، ہر رجس سے پاک رکھتا ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کو کہ جس سے رکھنے کا مجھے حق ہے۔ تو عزیزان محترم، ادھر رسول اکرم پر وہ آیت نازل ہونا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں، ادھر اہل بیت کو رجس سے دور رکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، صرف رسول اکرم کے وہی افراد ہیں جو چادر فاطمہ زہرا، چادر تطہیر کے اندر تھے۔ تو عزیزان محترم، جو چادر کے اندر داخل ہوئے، جو چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر میں داخل ہوئے، تو ان افراد کے بارے میں جو آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس پر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام صرف اور صرف رسول اکرم کے افراد جو ہیں مولا علی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا ہے، اور امام حسن اور امام حسین، اور پھر امام حسین سے جو نسل چلتے چلتے قائم آل محمد تک پہنچتے ہیں، تو انہی کو اہل بیت علیہ السلام کہا گیا ہے، انہی کو گھر والے کہا گیا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور گھر والا شمار کرتا ہے تو وہ رسول اکرم کا بھی مخالف ہے اور اللہ کا بھی مخالف ہے۔ صلوات محمد۔ اور فرمایا آپ نے یہ افراد اہل بیت علیہ السلام صرف اور صرف چہارہ معصومین علیہ السلام ہیں، انہی کے بارے میں آئے مودت بھی اور انہی کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی۔ تو عزیزان محترم، رسول اکرم نے جب وحدانیت یعنی اللہ کی وحدانیت کو لوگوں میں پہچانوایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی کی پہچان بھی کرائی، یعنی مولا علی کو اپنا وزیر، اپنا جانشین قرار دیا، تو لوگ مخالف ہو گئے، اور جو مخالف تھے، جو منکر تھے اس بات کے کہ نہ تو اللہ کو مانا اور نہ ہی علی کی ولایت کو مانا، لیکن اس کفر کے دور میں، اس جہالت کے دور میں تو رسول اکرم کے دشمن اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد
جو منکر ہوئے علی کی ولایت کے لیے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام والے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کے منکر کافر تھے، لیکن علی کی ولایت کے منکر اسلام والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے۔ تو عزیزان محترم، اگر وہ کفر کے دائرے میں رہ کر اللہ کو نہیں مانتے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اکرم کا حکم ماننے کے بعد، رسول اکرم کا حکم پہنچنے کے بعد، یعنی جو اللہ نے حکم پہنچایا تو رسول اکرم کے خلاف ورزی کی، تو اللہ کے خلاف ورزی کی، تو عزیزان محترم وہ تو کافر تھے، مان لیا جائے کہ ابھی تک نہ رسول کو مانا نہ اللہ کو مانا، تو ان کا اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننا ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جو اسلام قبول کر لیے، رسول کا کلمہ پڑھ لیے، رسول پر اعتبار کرتے ہیں، رسول کو امین مانتے ہیں، رسول کو صادقین مانتے ہیں، لیکن پھر بھی علی کی ولایت کو نہیں مانتے، تو کیا ان کا روز محشر ان کے گناہ اللہ معاف کرے گا؟ کیا اللہ ان سے راضی ہوگا؟ کیا رسول اکرم ان سے راضی ہو گئے؟ نہیں عزیزان محترم، جو رسول اکرم کی حدیث کو نہ مانے اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں جو آیت نازل ہوئی اس کو نہ مانے، وہ کفر کے دائرے میں ہی ہوتا ہے، اس کا اسلام کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام تبھی مکمل ہے جب اصول دین کو، پانچوں اصول کو ماننا ہے۔ اگر تین اصول کو مانیں گے، صرف اللہ کی یعنی واحد ماننا اور نبوت کو ماننا اور صرف قیامت کو مان لینا اسلام نہیں ہے۔ اسلام واحد یعنی توحید کو بھی ماننا ہے، قدر کو بھی ماننا ہے، نبوت کو بھی ماننا ہے، امامت کو بھی ماننا ہے اور قیامت کو بھی ماننا ہے۔ پانچوں اصول کو ماننے کے بعد اسلام مکمل ہوتا ہے، تو اسی کا نام ولایت ہے۔ جب رسول اکرم نے غدیر خم میں اپنا جانشین علی کو مقرر کیا، تو اگر اس روز جو واقعہ پیش ہوا اور رسول اکرم نے حدیث پیش کی اور اللہ نے آیت بلیغ نازل کی، تو اس کا اقرار کرنے کے بعد اور پھر بھول جانا، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے۔ صلوات دیجیے پر محمد۔ محترم، یہ ولایت اور یہ خلافت، یہ دونوں اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جو نبی بنائے اور جو نبی کو حکم ہوا ان کی خلافت ہوئی، یعنی جس نبی کا دور تھا وہ اس دور کا خلیفہ تھا اور اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ تھا۔ قوم نے نہیں مانا اور ہر نبی کی قوم برباد ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، اللہ کا عذاب آیا، اسلام مکمل نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور 40 سال تک مخفی طور پر اللہ نے یہ اجازت دی کہ آپ صرف مخفی طور پر تبلیغ کریں گے، برملا کھلم کھلا تبلیغ نہیں کریں گے، لیکن 40 سال کے بعد جب حکم ہوا کہ اب آپ اپنا حکم پہنچا دیجیے، اور 40 سال کے بعد جو تبلیغ کا کھلم کھلا حکم ہوا، اس کو جب رسول نے لوگوں تک پہنچایا تو رسول اکرم کے دشمن بن گئے۔ اس سے پہلے رسول کو امین بھی مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، اپنے فیصلے رسول اکرم سے کراتے، اپنی امانت رسول اکرم کے پاس رکھتے، لیکن جب اللہ کا کلمہ رسول اکرم نے پڑھوانا چاہا تو فوراً رسول اکرم کے دشمن بن گئے، اور رسول اکرم کے دشمن اتنے بنے کہ رسول اکرم پر پتھر بازی کی، رسول اکرم کو گالیاں تک بکی گئی، رسول اکرم پر الزامات لگائے گئے، ان پر تہمات لگائی گئی، اور حد یہ ہے کہ رسول اکرم کو دیوانہ کہا گیا۔ رسول اکرم کے حجرے کے باہر گندے گندے الفاظ بیان کیے جاتے تھے اور رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، اور رسول کو ایک بھونی آواز سے پکارا جاتا تھا، جس سے اللہ نے اس پر بھی آیت نازل کی اور یہی فرمایا کہ اگر تم نے رسول کو غلط الفاظ سے نوازا ہے تو میں روز محشر تمہارا دامن اور رسول کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو عزیزان محترم، جب
رسول اکرم نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے اللہ کا پیغام پہنچایا تو کافروں نے رسول اکرم کو بہت سے لالچ دیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ دولت مند نہیں ہوگا. اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار مقرر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی اچھی خواتین اچھے قبیلے میں شادی کرنی ہے تو ہم آپ کی وہاں پر شادی کرا دیتے ہیں. لیکن رسول اکرم نے پھر یہی فرمایا کہ نہیں، میں کسی بھی اپنی تبلیغ کا، کسی بھی رسالت کا اپنے اجر نہیں چاہتا، صرف میں اپنے اہل بیت سے، اپنے قرابتدار سے محبت چاہتا ہوں. محترم، خلافت اور امامت تو جب رسول اکرم نے اپنا جانشین مولا علی کو بنا دیا اور رسول اکرم کی وفات ہو چکی اور ہر آدمی یہ چاہتا تھا رسول اکرم کے خاندان کا کہ مجھے رسول اکرم کی جانشینی ملے، میں رسول اکرم کا وصی بنوں، مجھے رسول اکرم پر حق تھا کہ میں ان کا ولی بن جاؤں، ان کا وصی بن جاؤں، ان کا جانشین بن جاؤں. اسی طرح عباس ابن عبد المطلب یعنی رسول اکرم کے چچا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، مولا علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، میں رسول اکرم کا چچا ہوں، میرا حق ان کی وراثت میں زیادہ بنتا ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہاں جناب، ہاں جناب عباس، آپ ان کے حقدار ہیں، میں آپ کو ان کی ساری وراثت دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. اب آپ غور فرمائیے گا، مولا علی فرماتے ہیں میری ایک شرط ہے کہ آپ پہلے رسول اکرم کا لباس یکساں کر کے ان کے گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ قدم چل کر دکھا دیجیے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو میں آپ کو ان کی وراثت آپ کے حق میں دے دوں. جناب امیر کا یہ حکم سننے کے بعد عباس کھڑے ہوتے اور رسول اکرم کے ابا و قبا دیوتن کرتے تھے، امامہ رسول اپنے سر پر رکھتے ہیں اور رسول کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. لیکن نہیں، سوار نہیں، ابھی رسول اکرم کا لباس دیوتن کیا، سر پر امامہ رکھا اور امامہ رکھنے کے بعد آپ بیٹھے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں، اس لباس کا اتنا وزن ہو گیا کہ وہ اٹھ نہیں پائے اور وہ زمین سے چپک گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اٹھوں، لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد نہیں اٹھے. اب جب تھک گئے اور ہار گئے تو لباس کو اتارا. اب لباس اتارتے ہی ان کی طاقت پھر حاوی ہو گئی اور وہ فوراً اٹھ گئے. تو مولا علی نے کہا، مولا علی نے فرمایا کہ دیکھا، اب آپ دیکھیے اس لباس کا نظارہ. اب اس لباس کو مولا علی اپنے جیب تن کرتے ہیں، امامہ رسول اپنے سر پر رکھتے ہیں اور امامہ رسول سر پر رکھنے کے بعد مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، پیڑ لگاتے ہیں، گھوڑا ہوا میں باتیں کرنے لگتا ہے. اب فوراً مولا علی واپس آتے ہیں. اب جناب عباس کے پاس واپس آنے کے بعد اب گھوڑے سے اترنے کے بعد پھر اپنے بیٹے امام حسن کو حکم دیتے ہیں، اے حسن، اے بیٹا حسن، اب تم اپنے یہ لباس دیوتن کرو اور گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرو. اب امام حسن تشریف لاتے ہیں، رسول اکرم کا لباس دیوتن کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. وہی انداز مولا حسن گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو پیڑ لگاتے ہیں، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے. پھر امام حسن واپسی آنے کے بعد اب جناب امیر المومنین امام حسین کو حکم دیتے ہیں، بیٹا حسین اب آپ گھوڑے پر سوار ہوئیے. امام حسین حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لباس کو زیبتن کرتے ہیں. لباس زیبتن کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. پھر گھوڑے پر تشریف لے جانے کے بعد گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا پھر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے. اب امام حسین پھر واپس آتے ہیں. اب مولا علی کے پاس جب امام حسین لباس زیبتن کرنے کے بعد اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد سواری کرنے کے بعد جب واپسی آتے ہیں تو اب مولا علی فرماتے ہیں کہ اے عباس اب بتائیے کس کا حق اس وراثت پر ہے، آپ کا ہے یا میرا یا میری اولاد کا؟ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حق آپ ہی کا ہے، میرا نہیں ہے. صلوات محمد. عزیزان محترم، لباس سن اور سال نہیں دیکھتا،
لباس خاصیت دیکھتا ہے، لباس علمیت دیکھتا ہے، لباس مرتبہ دیکھتا ہے، لباس اللہ کا دیا ہوا حکم دیکھتا ہے، کس پر وہ منحصر ہوتا ہے، کس پر صحیح اترتا ہے۔ تو میرا عزیزان محترم، یہ اللہ نے عباس کے ذریعے، یعنی عباس ابن عبد المطلب کے ذریعے یہ بنی عباس کو پہلے ہی بیان کر دیا اور یہ پہلے ہی دکھا دیا کہ اگر کوئی علی کے مخالف آیا تو حقیقتاً وہ رسول کا بھی مخالف ہے اور میرا بھی مخالف ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا علی کی پہچان کرانے کا طریقہ۔ تو آیا محبت، آیا تطہیر، آیا بلیغ، کون کون سی آیت؟ قرآن اگر انسان کوئی یہ کہتا ہے کہ علی کی فضیلت کم ہے، علی کی فضیلت گھٹا سکتا ہے تو گھٹائے، اگر قرآن سے گھٹائے گا تو نہیں گھٹا سکتا، اگر رسول کی حدیث سے گھٹائے گا تو نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ قرآن میں بھی اتنی آیتیں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے اس کی زندگی تو تمام ہو سکتی ہے لیکن علی کی فضیلت اب نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول کی حدیث سے پڑھنے بیٹھ جائے گا تو رسول کی حدیث سے پڑھتے پڑھتے عمر نکل جائے گی، لیکن رسول کی حدیث سے پڑھتے پڑھتے عمر نکل جائے گی، علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے پہلے ہی رسول کو یہ حکم دے دیا کہ اے رسول پہنچا دیجیے وہ حکم جو میں نے آپ کو حکم پہنچانے کا حکم دیا تھا، پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ تو رسول اکرم نے وہ حکم بھی پہنچایا اور اللہ نے اپنی طرف سے بھی علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ صلوات محمد اور فرمایا یہ ہے ولایت اور خلافت۔ اگر خلافت کا درجہ معین کیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے، اور ولایت کا درجہ معین کیا جائے گا تو اللہ کی جانب سے۔ علی کہاں نظر نہیں آتے؟ علی آئے بلیغ میں نظر آتے ہیں، آئے تطہیر میں نظر آتے ہیں، آئے محبت میں نظر آتے ہیں۔ علی رسول کے حدیث انا حدیث العلم میں نظر آتے ہیں، رسول کے حدیث من کتب مولا میں نظر آتے ہیں۔ اگر جنگ کا میدان آ جائے تو علی خیبر میں نظر آئیں گے، علی احد میں نظر آئیں گے، علی حنین میں نظر آئیں گے، علی صفین میں نظر آئیں گے، علی رسول کے بستر پر نظر آئیں گے۔ اگر شب معراج آپ دیکھیں تو شب معراج میں نظر آئیں گے۔ علی ہر جگہ جہاں جہاں علی نظر آئیں گے وہاں وہاں رسول ہوں گے، جہاں رسول ہوں گے وہاں علی ہوں گے۔ بس عزیزان محترم، یہی تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے کہ اگر ہم رسول کو مانتے ہیں تو علی کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر ہم علی کو نہیں مانیں گا، کوئی انسان علی کو نہیں مانے گا تو وہ رسول کو بھی نہیں مانے گا، اور اگر رسول کو نہیں مانے گا تو پھر اللہ کو بھی نہیں مانے گا، اور جب اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر وہ اسلام والا نہیں ہوگا۔ صلوات محمد عزیزان محترم، رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ اول محمد و اوسط محمد و آخر محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی سب محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے۔ عزیزان محترم، اگر علی کی ولایت کا اقرار کیا تو ہم امام حسن علیہ السلام کی خلافت کا بھی اقرار کریں گے، اور جس نے امام حسن کی خلافت کا اقرار کیا وہ امام حسین کی خلافت کا بھی اقرار کرے گا، اور جس نے امام حسین کی خلافت کا اقرار کیا وہ تمام ائمہ کا، اور حد یہ ہے کہ ہمارے قائم آل محمد کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کبھی کسی رہبر سے خالی نہیں رہی۔ اگر آپ جناب آدم سے لے کر اور خاتم انبیاء تک دیکھیں تو نبی کا دور چلا تو نبی سے خالی نہیں رہی، تو نبی بھی رہبر، اور نبوت کے بعد جب امامت کا سلسلہ چلا تو پھر امام علی سے لے کر اور امام حسن عسکری تک کی شہادت ہونے کے بعد امام مہدی آخر زمان تو امام مہدی کا اللہ کو پردہ غیب میں رکھنا، غیبت صغریٰ سے غیبت کبریٰ میں لانا، اور ظہور کا ہمیں انتظار کرانا، یہ بتاتا ہے کہ دنیا جب تک قائم رہے گی کسی رہبر سے خالی نہیں رہے گی۔ اگر جن دن رہبر سے دنیا خالی ہوگی وہی دنیا کا آخر دن یعنی قیامت کا دن ہوگا، وہاں سے ہی قیامت کا دور شروع ہو جائے گا اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ جس دن نبوت ختم ہوئی تو امامت کا دور شروع ہوا، اور جس دن امامت ختم ہو جائے گی اس دن قیامت کا دور شروع ہو جائے گا، اور قیامت آنے کے بعد
صرف اللہ دنیا میں صرف اللہ کا نام باقی رہ جائے گا، کوئی اور چیز نہیں رہے گی۔ تو عزیزان محترم، جیسے مولا علی کے فضائل اسی طرح امام حسن کے فضائل، جیسے امام حسن کے فضائل اسی طرح امام حسین کے فضائل، جس طرح امام حسین کے فضائل اسی طرح ہمارے چوتھے امام کے فضائل، اور جس طرح چوتھے امام کے فضائل اسی طرح ہمارے پانچ امام کے فضائل ہیں، اور جس طرح ہمارے پانچ امام کے فضائل ہیں اسی طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ صلوات محمد محترم، امام حسن علیہ السلام کا دور ہے اور امیر معاویہ کی خلافت ہے، تو معاویہ چاہتا ہے کہ امام حسین کو دربار میں بلایا جائے، کیونکہ بنی امیہ کے لوگ اور دشمنان اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کسی کا بھی دور ہو، چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباس کا دور ہو، ہر طرح کوشش کی کہ اس دور کے امام کی معذرت ذلت دی جائے اور انہیں نیچا دکھایا جائے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میری نبوت ہے، اگر نبی ہے تو میں اس کی عزت رکھوں گا، اور اگر امام ہے تو میں اس کی عزت رکھوں گا۔ جس نبی کے دور میں اس قوم نے نبی کی بے عزتی کی تو اللہ نے عزت رکھی، اور جس امام کے دور میں اس یعنی امام کے دور والے لوگوں نے، ان کے مخالف والوں نے ان کی توہین کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس امام کی توہین سے بچایا، اس امام کو اور امام کی عزت رکھی۔ تو امام حسن علیہ السلام کا دور ہے، امیر معاویہ کا حکم ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو دربار میں بلایا جائے، اور اپنے وزیر سے لے کر اور غلاموں تک تمام افراد کو یہ حکم ہو گیا کہ اگر امام حسن علیہ السلام دربار میں قدم رکھے تو کوئی تعظیم کو کھڑا نہیں ہوگا، کوئی پردے کو اٹھائے گا نہیں، کوئی دروازے کو کھولے گا نہیں، اور جہاں میں چاہوں گا وہاں امام تشریف رکھیں گے، اپنی مرضی سے امام نہیں بیٹھیں گے، کوئی امام کو جگہ نہیں دے گا۔ یہ سب کہہ لیا، امام حسن کو دعوت دی گئے، امام حسن علیہ السلام دربار میں تشریف لاتے ہیں، اور دربار میں تشریف لانے سے پہلے کس طرح تشریف لاتے ہیں کہ اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہتر کرتے ہیں، امامے کو سر پر رکھتے ہیں، عصا ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جب امام دربار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اچانک اللہ کی جانب سے ایسی طوفانی ہوا چلتی ہے کہ امیر معاویہ کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اس کے پردے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، امام داخل ہوتے ہیں، پردے ان کا سایہ کرتے ہیں، امام آگے بڑھتے ہیں۔ اب ادھر تو امیر نے فرمایا تھا، امیر نے کہا تھا لوگوں سے کہ کوئی عزت نہیں کرنا، کوئی جگہ نہیں دینا، جہاں میں چاہوں گا وہاں بیٹھیں گے، لیکن امام کی ہیبت کا دیکھیے، ہیبت ایسی تاری ہوئی کہ اور تو کیا اٹھتے، خود اٹھ گیا اور امام کی عزت کے لیے امام سے کہا، یا امام آئیے یہاں پر تشریف رکھیے، آئیے میرے تخت پر تشریف رکھیے، میری سیٹ پر آپ آئیے۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا، میرے ممبر الگ لگایا جائے، کیونکہ اس تخت سے یعنی انصاف کی بو نہیں آتی، یہ انصاف پر نہیں ہے، اس تخت سے جو ہے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے خطبے کے لیے ممبر لگایا جائے۔ تو تمام افراد نے یہ اچنبے سے دیکھا، امیر معاویہ نے حکم دیا کہ امام کے لیے ممبر لگایا جائے۔ اب عزیزان محترم، جہاں خود بے عزتی کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرشمے سے یہ ہوا کہ خود تعظیم کے لیے بھی کھڑا ہوا، اور اللہ نے پردے بھی اٹھا دیے، دروازہ بھی کھول دیا، وہ نہ توہین کر سکا اور نہ امام کی ذلت آمیز یعنی کوئی الفاظ کہہ سکا۔ صلوات محمد یہ امام کی فضیلت، یہ امام کا رتبہ۔ اب امیر معاویہ نے جگہ دی، ممبر لگایا گیا، خطبہ ہوا، خطبے کے بعد اب امیر معاویہ چاہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کروں، تو بہت سے زر و زیورات
غلاموں کو حکم ہوا، وزیر کو حکم ہوا کہ امام کی خدمت میں پیش کی جائے، تو تمام دولت اکٹھا کی گئی، امام کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ادھر ایک امام کا غلام امام کے انتظار میں دروازے کی دہلیز پہ کھڑا ہوا تھا۔ امام کی جوتی جو امام کی نالین جو تھی وہ الٹی ہو گئی، لیکن وہ غلام نے سیدھی کر دی۔ یہ امام نے پہلے ہی اندازہ کر لیا، یہ امام نے پہلے ہی نظر میں لے لیا کہ میرے اس غلام نے، میرے اس آدمی نے میری جوتی صحیح کی ہے، میری نالین کو سیدھا کیا ہے۔ اب جب دولت آئی تو امام نے اس دولت کو لے کر غلام کو حکم دیا، اے غلام، اس جوتی کو سیدھا کرنے کا تیرا یہ فائدہ ہے کہ تجھے میں یہ دولت اس تحفے میں دیتا ہوں، یہ لے کر جا۔ اب امیر کا چہرہ حق دق رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، اتنی دولت اور اتنی سی نیکی کے بدلے؟ امام نے فرمایا کہ یہ دولت تو میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے، تو مجھے کیا دولت دے گا؟ میں تجھے یہ ساری دولت دیتا ہوں۔ صلوات محمد والے اور فرمایا آپ نے یہ امام کی فضیلت۔ ادھر ہمارے امام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، آٹھویں امام کا دور ہے، بنی عباس کا دور ہے۔ ابھی میں نے بنی عباس کا ذکر کیا، وہی عباس یعنی عباس عبد المطلب، ان کی نسل سے جو تھی قوم بنی عباس بنی، اور بنی عباس اتنی خطرناک قوم تھی کہ وہ بنی امیہ سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ جتنے ظلم بنی امیہ نے کیے ان سے زیادہ بنی عباس نے کیے، کیونکہ جو علی کا نام لے یا علی کا چاہنے والا ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا کسی بھی امام کا چاہنے والا ہو، اسے تہس نہس کر دیا جاتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور سادات کے خون سے دیواریں چینی جاتی تھیں۔ سادات کی اتنی قتل و غارت ہوئی کہ جہاں بھی سادات یا شیعہ کوئی امام کا چاہنے والا مل جاتا تھا تو صرف اس کا قتل کا حکم تھا، اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ محترم، بنی عباس کا دور ہے، امام رضا کا آٹھ امام کا دور ہے۔ اب آٹھ امام کا بھی وہی امتحان دینا چاہتا ہے بنی عباس کا حاکم کہ میں امام کو بلاؤں اور امام کے سامنے تمام مذاہب کے لوگ، تمام ادیان کے لوگوں کو بلاؤں، بڑے بڑے ادیان، یعنی جو جس مذہب کا، جس دین کا جو سب سے بڑا علماء، سب سے بڑا عالم دین، سب سے بڑا یعنی قاضی سمجھیے آپ یا پھر مفتی کہہ لیجیے، جو سب کے فیصلے کرتا ہو اور بڑے بڑے فتوے لگاتا ہو، ان کو دعوت دی کہ امام سے مناظرہ کیا جائے، اور اپنے وزیر کو حکم دے دیا، اپنے تمام افراد کو حکم دے دیا کہ امام کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام مغالطے میں رہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ علم امام کے پاس دنیا سے نہیں اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ امام کا علم لدنی ہوتا ہے، امام جو ہے پیدائش سے علم لے کر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تیاریاں ہوئی، تمام ادیان کے بڑے بڑے علماء کا دعوت کی، اور دعوت دینے کے بعد اب امام کے پاس فرمان پہنچتا ہے کہ اے امام، آپ ہمارے یہاں پر تشریف لائیے، آپ کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ امام کو بلانے کے لیے جب اس حاکم نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ تم امام کو بلا کر لاؤ، تو وہ وزیر جو تھا وہ شیعہ ہو چکا تھا، امام کا چاہنے والا ہو چکا تھا، کیونکہ ہر دور میں بادشاہوں کے یہاں اندرونی طور پر تقیہ کے اعتبار سے بہت سے لوگ امام کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے ہوا کرتے تھے، اپنے آپ کو مخفی رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کرتے تھے، کیونکہ اگر معلوم پڑ جاتا تو ان کا قتل ہو جاتا۔ لیکن تقیہ اسی لیے ہمارے مذہب میں رکھ گیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ وزیر امام کی خدمت میں دوڑتا ہوا جاتا ہے، ہانپتا ہوا جاتا ہے۔ امام اس کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ بلایا مجھے ہے، ہانپ تم رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ وزیر نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ وہ بولے کہ مجھے سب معلوم ہے کہ وہاں پر کیا پروپیگنڈا میرے لیے بنایا جا رہا ہے، کس کے ساتھ میرا مناظرہ کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو پھر اس وزیر نے کہا ہاں امام، بڑے بڑے ادیان
کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں ان کا سوال انہی کا جواب دوں گا۔ لیکن مسلم وزیر نے کہا بہت سے افراد، بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں الگ ہیں، وہ اپنی زبان میں بات کریں گے، تو امام فرماتے ہیں کہ تم کیوں گھبراتے ہو، میں ان کی زبان میں ہوں کو جواب دوں گا۔ تو امام ہر علم رکھتا ہے، وہ چاہے زبان ہو اور چاہے کوئی اور علم ہو، دنیاوی علم ہو یا پھر دینی علم ہو، زمین کا علم ہو یا آسمان کا علم ہو، امام ہر علم رکھتا ہے۔ تو امام تشریف لے جاتے ہیں، وہی ہوگی جیسے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اس حاکم نے بھی یہی حکم دیا کہ کوئی تعظیم کو کھڑا نہیں ہوگا، کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کوئی پردے نہیں اٹھائے گا، کوئی جگہ نہیں دے گا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے دور کی طرح اللہ نے امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی وہی انتظامات کیے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، دروازہ کھلا، امام کو راستہ فراہم ہو گیا، پردے اٹھے، پردوں نے سایہ کر دیا، امام آگے بڑھتے ہیں، وہی ہیبت، وہی انداز امام کا، اور وہی ڈرپوک اس حاکم کا۔ حاکم بھی اسی انداز سے کھڑا ہوتا ہے اور امام کی تعظیم کو کھڑا ہوتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر امام سے فرماتا ہے، امام سے کہتا ہے کہ آئیے امام آپ تشریف رکھیے۔ تمام درباری کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے۔ امام پھر وہی فرماتے ہیں کہ نہیں اس تخت پر نہیں میرے لیے منبر لگایا جائے، کیونکہ ہر امام کی فضیلت ایک سی ہے، ہر امام کا علم ایک سا ہے۔ جو امام پہلا، جس امام نے پہلے جو فرما دیا وہی آخری امام بھی فرماتا ہے۔ جو امام حسن علیہ السلام نے برتاؤ کیا تھا اپنے دور کے حاکم کے ساتھ، اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی اسی اپنے حاکم کے ساتھ برتاؤ کیا کہ نہیں میرے لیے منبر لگایا جائے، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اس تخت پر ظلم کی بو آتی ہے اور مظلوموں کو ستائے ہوئے اور غریبوں کا خون اس میں نظر آتا ہے، میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ فاضلان محترم، اب مناظرے کے لیے تیاری ہوتی ہے اور ریاکاری سے حاکم کہتا ہے کہ یا امام، کچھ ادیان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے مناظرے کو نہیں کہا کیونکہ امام تخوف کھلا کہ امام سب جانتے ہیں۔ پھر امام نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، کون کیا سوال کرنا چاہتا ہے بتاؤ، کہ میں سوال کروں یا تم نے سوال کرو گے، میں جاؤں گا۔ تو یہودی کہتا ہے کہ نہیں امام، ہم اتنے لوگ ہیں، اگر ہم سوالات کریں گے تو شاید بہت وقت لگ جائے، کئی دن لگ جائیں گے، آپ ہی ہم سے سوال کر لیجیے تو ہم جواب دے دیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں یہودی کا نہیں، یہ جناب عیسیٰ یعنی عیسائی کا سوال تھا، تو جناب عیسیٰ کے لیے امام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمارے تو عیسیٰ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امام فرماتے ہیں کیا مانتے ہو؟ کہ ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی اللہ کا ابن اللہ کہتے ہیں، یعنی جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی بائبل میں، اپنی کتاب میں، اپنی انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ جناب عیسیٰ نماز پڑھتے تھے یا نہیں، جناب عیسیٰ روزے رکھتے تھے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہ جناب عیسیٰ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے۔ تو عیسائی فوراً کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جناب عیسیٰ تو بہت عبادت گزار تھے، جناب عیسیٰ تو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جناب عیسیٰ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جناب عیسیٰ تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ جتنی اللہ نے بیان کی تھی اس سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا اختیار کیا، اور روزے بھی اتنے رکھتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، یعنی تمام عبادات کرتے تھے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو عبادت کر دے تو وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا بندہ کہلائے گا، اللہ کا بیٹا نہیں کہلائے گا۔ یعنی عبادت کرنے والا بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تم عیسیٰ کو ابن اللہ کیسے کہتے ہو؟ عیسیٰ تو اللہ کے بندے تھے، ہم اللہ کے بندے بھی مانتے ہیں اور اللہ کے عیسیٰ کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں۔ تو اب تو بتا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ تمہارے حق میں تمہاری وجہ سے کیسے ہو گئے؟ تو اب وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں حقیقت میں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عبادت کرنے والا
بندہ کہلاتا ہے، کوئی اور کچھ نہیں کہلاتا۔ صلوات محمد حضرات محترم، یہ ہیں ولایت علی اور خلافت پانے والے جو اللہ کی طرف سے اور رسول اکرم کی طرف سے۔ کسی بھی امام نے کوئی بھی عہدہ اللہ اور رسول کے علاوہ کبھی نہیں لیا۔ جیسے نبی اللہ کی طرف سے آتا تھا، اسی طرح امام بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور حضرات محترم، جس طرح امام حسن اور امام رضا علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی کل شہادت 7 اثر کو شہادت قرار پائی۔ حضرات محترم، یہ امام وہ مظلوم امام ہے کہ جس کا نام آتے ہی قید و بند کیا جاتا ہے۔ کہ کون سی قید؟ کیسی قید؟ ایسی قید تھی کہ اگر امام پیر پھیلانا چاہیں تو پیر نہ پھیلا سکے، اور اگر سیدھے بیٹھنا چاہیں تو سیدھے نہیں بیٹھ سکے۔ چھت اتنی نیچی تھی کہ امام سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، دیواریں اتنی محدود تھیں کہ امام پیر نہیں پھیلا سکتے۔ حضرات محترم، یہ بھی بنی عباس کا دور تھا اور امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ لیکن امام کو زہر دغا سے شہید کرنے کے بعد کیا ظلم کیا گیا؟ حضرات محترم سنیں گے، عزادارو، مرنے کے بعد ظلم ہونا ایک عجیب بات لگتا ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شرع کے حکم کے مطابق یہ حکم ہوا کہ امام کا جنازہ جو ہے پل صراط پر، یعنی پل پر 3 دن رکھا گیا۔ پل کے اوپر 3 دن امام کا جنازہ رکھا گیا۔ اس لیے تشہیر کی گئی کہ لوگوں میں یہ عیاں ہو جائے اور تمام افراد کو، یعنی درباریوں کو یہ حکم ہو گیا کہ تمام دنیا میں اور تمام افراد کو یہ عیاں کر دو اور یہ پھیلا دو، یہ اعلان کر دو کہ امام اپنی طبعی موت مرے ہیں، انہیں زہر سے نہیں مارا گیا۔ یعنی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اپنا گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس حاکم نے امام پر معذاللہ تہمت لگائی، الزام لگایا، کیونکہ امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ امام اپنی موت کو انتقال کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تمام عمر جو ہے قید خانے میں ہوئی، صرف بچپنا چھٹے امام کے دور میں جو ہے گھر پر گزرا اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ گزرا، اور لوگوں کے فیصلے کرتے، لوگوں کی خدمات کرتے۔ لوگ چھٹے امام کے پاس آنے کے بجائے جب چھٹے امام کے پاس آتے تھے تو امام موسیٰ کاظم سامنے آ جاتے تھے، اور امام صادق سے سوال کرنے کے بجائے جب امام موسیٰ کاظم فرماتے کہ جو سوال کرنا ہے مجھ سے بیان کرو، میں اس کا جواب دوں گا، تو امام موسیٰ کاظم بھی اسی طرح جیسے اپنے بابا جان کے نقش قدم پر چل کر جواب دیتے تو تمام افراد مطمئن ہو کر وہاں سے جاتے۔ حضرات محترم، جس طرح ایک یہ قید تھا اور ایک قید شام تھا، اسی قید سے قید شام نظر آتا ہے۔ جب قید شام کی یاد آتی ہے تو ایک ہمارا چوتھا امام سید سجاد، امام سجاد کا نام یاد آ جاتا ہے، اور جب امام سجاد کا نام یاد آتا ہے تو عزادارو بس وہی مصیبت یاد آتی ہے کہ ہاں گلے میں خاردار توق ہے اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ امام کے گلے میں توق جب تک پڑا رہا، جب تک رہائی نہیں ہوئی۔ ہاں عزادارو، جس دن یزید نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، امام سجاد کو اپنے پاس بلایا ہے، اور امام سجاد جب یزید کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور رہائی کا حکم ہوتا ہے تو امام سجاد کے گلے سے جب توق نکالا جاتا ہے تو اس توق کو نکالنے والا جب توق نکالتا ہے تو امام کی گردن سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس توق کے کانٹے جو تھے امام کی گردن میں پیوست تھے۔ امام کو درد نہیں ہوتا تھا، امام کا صبر وہ صبر تھا کہ صبر ایوب بھی پیچھے ہے۔ ہاں امام نے وہ صبر کیا کہ خاردار توق گلے میں پیوست، لیکن امام نے کبھی اپنے آپ
اپنے آپ سے کسی سے شکایت نہیں کی۔ ہاں عزادارو، جب توق بند سے آزاد ہو گئے اور جناب زینب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو جناب زینب گردن پر نظر کرتی ہیں تو گلے پر نظر کرنے کے بعد جب خون دیکھتی ہیں تو امام سے فرماتی ہیں اے بیٹا سجاد، یہ کیسا خون ہے کہ ظالم نے پھر سے تم پر تازیانے برسائے ہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں پھوپھی اماں، یہ تازیانوں کا خون نہیں ہے، یہ میرے گلے میں جو خاردار توق پہ بس تھا اسے نکالا گیا ہے اور اسی کا خون ہے۔ ہاں عزادارو، بس یہ رہائی ہوتی ہے، ہاں رہائی ہوتی ہے اور قافلہ مدینے کے جانب چلنے کو تیار ہے۔ عزادارو سنیں گے، یہ عزاداری جو ہے، یہ عزاداری ایسی مصیبتوں کا بیان ہے کہ ایک مصائب ایسا ہے کہ ایک مصائب سننے کے بعد دل تڑپ جاتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ بس اسی پر ہمیں رونے کا موقع ملتا ہے۔ آپ گریا کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، آپ کے اشک اپنے رومال میں خشک کر دیتی ہے اور اس رومال کو آپ کے سامنے روز محشر پیش کرے گی اور وہی امام حسین کے زخموں کا مرہم ہوتا ہے۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ مدینے پہنچتا ہے تو مدینے میں بشیر اعلان کرتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ اے مدینے والو، کہاں سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو، حسین کا قتل ہو گیا، الا قتل الحسین الا ذبح الحسین۔ اس آواز کا سننا تھا، مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، تمام افراد سڑکوں پر آ گئے، تمام خواتین میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو، ان آوازوں کا سننا تھا، جناب صغرا بیمار صغرا کی کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے۔ جناب ام سلمہ سے جناب صغرا فرماتی ہیں اے نانی، شاید میرے بابا کا قافلہ آیا ہے، چلیے جلدی سے جلدی اپنے بابا سے ملوں گی۔ عزادارو، یہ خواہش جناب صغرا لیے اپنی نانی ام سلمہ کے ساتھ اس قافلے کی جانب چلتی ہیں اور اس قافلے کی جانب جا کر فوراً اپنی پھوپھی اماں جناب زینب پر نظر دوڑاتی ہیں، لیکن کہیں نظر نہیں آتی۔ ایک بار آواز دیتی ہیں اے پھوپھی اماں کہاں ہو، آپ مجھے سینے سے لگا لیجیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، مجھے خوف ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ عزیزوں سنیں گے، جناب زینب جناب صغرا کے نزدیک بیٹھی تھی، جناب زینب نے فرمایا اے بیٹی صغرا، کیا مجھے نہیں پہچانا؟ میں زینب ہوں، تو میرے قریب بیٹھی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب اپنی پھوپھی اماں کے سینے سے چمٹ گئی اور فرماتی ہیں اے پھوپھی اماں، آپ تو بالکل بوڑھی ہو گئی، میرے بابا کہاں ہیں، میرے چچا عباس کہاں ہیں، میری سکینہ بہن کہاں ہے؟ میں سکینہ کو بہت یاد کرتی تھی۔ ہاں عزادارو، اسی اثنا میں ایک اور جگہ نظر دوڑائی، جگہ جناب صغرا نظر دوڑا رہی تھی، ہر کسی کی گود تلاش کر رہی تھی، گود میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا اے بیٹی صغرا، جس کو تلاش کر رہی ہو، کیا تلاش کر رہی ہو؟ ہماری گودیں تو خالی ہو چکی ہیں، تمام بیویوں کی گودیں اجڑ چکی ہیں، تمام بیویوں کے بچے جو شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ جب قافلہ چلتا تھا تو قافلہ جب اونٹوں پر سوار تھے، جن بیویوں کے بچے گودوں میں تھے، آغوش میں تھے، جب اونٹ چلتے تھے اور اونٹ چلتے جب اونٹوں کو کشتیاں دوڑاتے تھے تو اونٹوں سے جب اونٹ دوڑتے تھے تو گودوں سے بیویوں کی گودوں سے بچے نیچے گر جاتے تھے اور پچھلا اونٹ اپنے پیروں سے ان بچوں کو کچل دیتا تھا۔ بہت سے بچے انہی اونٹ کے پیروں سے کچل جانے کی وجہ سے شہادت پائے۔ بس جناب زینب فرماتی ہیں اے صغرا، کیا تلاش کر رہی ہو؟ ایک بار جناب صغرا نے کہا اے پھوپھی اماں، میں نے جاتے اپنے چشمائے علیہ کو آپ کے حوالے کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اس سے دل بہلا لوں گی، میرے اس اطہر کو میری آغوش میں دے دیجیے۔ بس یہ سننا تھا، تمام بیوی میں کوہرام برپا ہو گیا اور جناب صغرا سے کہا اے صغرا، جب اطہر کو اس کے بابا پانی کے لیے اشیا کے سامنے لے گئے، اشیا نے پانی کے بدلے تیر سے اطہر کی پیاس بجھائی اور
اس تیر سے اصغر کی شہادت ہو گئی، ہم اصغر کو یہاں لا نہیں پائے اور تیرے سونپ نہیں پائے، اس کی شہادت ہو گئی اللہ کے یہاں، وہ حوض کوثر سے سیراب ہوا۔ انا للہ گدن کا صدا ہمارے یہاں ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول کرے، ہمارے یہاں اس عزاداری نے ہمیں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔